بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفر کا مہینہ ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے متعلق کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے، دین اسلام سے کوسوں دور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دن کو منحوس نہیں بنایا یا کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک جگہ بنایا، اور ہر ایک دن کو اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تاکہ انسان دن اور رات سے اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لا سکے۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر مہینے کے اندر کہیں باہر سفر نہیں کرنا چاہیے، کہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ کام ہمارا سکسیس نہیں ہوگا، اس کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ سراسر غلط افواہ ہے، اس سے کوئی دین اسلام کو اس افواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہی ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، حقیقت وہی ہے جو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبانوں سے سنا، ہم نے اولیاء کاملین کی زبانوں سے سنا، ہم علماء حق کی زبانوں سے سنتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ہم اور ہمارا مذہب افواہوں کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی کی سوچ کے اوپر شریعت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یا کسی ایسے لوگ کی زبانی سنی ہوئی بات کو بھی ماننا، یہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہیں جانا چاہیے، اس سے تمہارا کام نہیں ہوگا، اس سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ سراسر افواہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سفر مہینے کے اندر اگر کوئی اچھا کام کریں گے، یا آپ مکان بناتے ہیں، یا آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، یا کوئی اور کسی اچھی چیز کی خریدی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سفر کے مہینے میں اپنے گھر کو تعمیر کیا تو نہ جانے آپ کو بیماریاں گھیر لے گی، اور اس میں کافی ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ سفر مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ سفر مہینے میں شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے شادی، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ جس کا جواب دیتے ہیں کہ سفر مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے اس کے وہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو کائنات کی سب سے حسین شادی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، یہ سفر مہینے میں ہی شادی ہوئی۔ اور ذرا بتاؤ کہ جس کی سفر مہینے میں شادی ہوئی، اور کیا ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی؟ ان کے گھر تو ایسی اولاد پیدا ہوئی کہ جسے امام حسن کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو پیدا ہوئے اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ ایسی عظیم الشان دو شخصیتیں ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیدا ہوئی، جن کی شادی سفر مہینے میں ہوئی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس پوری کائنات کے اندر، اس پورے سارے جہان کے اندر کیا حسنین کریمین جیسے کوئی شہزادے اس دنیا میں پائے جاتے؟ ہرگز نہیں، یہ بلکہ افواہ ہے، اس کا کوئی بھی تعلق اس سے نہیں ہے۔ بلکہ سفر مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مہینوں کی طرح ایک مقام دیا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان افواہوں سے بچیں اور ان بری باتوں سے دور رہیں۔ آپ کہیں بھی سفر کریں، آپ شادی بیاہ رچائیں، اچھے کام کریں، خیر کے کام کریں،
اور اچھے کام کریں اور اپنے آنے والے وقت کو دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم لائیں تاکہ ان افواہوں سے بچ سکیں اور اسلام کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے ہر ایک قوانین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔